अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे उस इंतशारी शख्स के बारे में, उस इंतशारी टोले के बारे में जिसने अरसा दराज से मुल्क पाकिस्तान और पाक अफवाज के ख़िलाफ़ मन घड़त मनफी प्रोपेगेंडा करने की साजिश की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी एक इंतशारी पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंतशार और उसके वो शरपसंद लोग जो अरसा दराज से महज एक झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल हैं और जिनका हर एक नया दिन एक नए प्रोपेगेंडे के साथ शुरू होता है और उनका सिर्फ मकसद होता है कि सोशल मीडिया पर इमरान खान उर्फ जहनी मरीज़ 804 के नाम को इस्तेमाल करते हुए उसके फॉलोअर्स को उकसाते रहें, उसके फॉलोअर्स को मैनिपुलेट करते रहें और सोशल मीडिया पर डॉलर खोरी करते रहें। नाज़रीन, तहरीक इंतशार का एक बहुत बड़ा सरगना शहबाज गिल और जावेद हाशमी अब दोबारा से एक बार फिर से पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इन दोनों शरपसंद अनासिर का जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है वो अब आवाम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। पहले तो बात कर लेते हैं जावेद हाशमी को लेकर। जावेद हाशमी के घर पर जिस तरीके से छापा मारा गया, उसके अजीज़ों को उठाया गया, उस पर इन्होंने एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा बनाया, जबकि हकीकी मानों में बावसूख ज़राए के मुताबिक ये और इसके अहले खाना बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। जी हाँ, बिजली चोरी ना सिर्फ चंद रुपयों की बल्कि लाखों और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी में मुलव्विस पाए जाने पर इनके घर पर छापा मारा जाता है, इनकी अजीज़ों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जिस तरीके से शहबाज गिल एक मनफी झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान की सालमियत को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बकवास कर रहा है बैरून मुल्क बैठकर सिर्फ डॉलर खोरी के लिए, तो इसमें एक चीज़ वाजिया हो गई। जिस तरीके से FIR भी सामने आई, मतन भी सामने आया, उसने वाजिया कर दिया कि जो लोग रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे करते हैं, जो रियासत की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जो रियासती माल को अपने बाप की जागीर समझकर इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ रियासत बाखूबी निपटना जानती है। और वही किया गया जावेद हाशमी के साथ। जावेद हाशमी के घर पर किए जाने वाला छापा, उसके अजीज़ों की गिरफ्तारी और वहाँ पर जो जिस तरीके से बदतमीज़ी की गई, धक्कम पेल की गई अफसरान के साथ, उसी के तनाजुर में उनको मुंह की खाना पड़ी, जिसका इन्होंने बाखूबी तरीके से फ़ायदा उठाया, अपना बयानिया बनाया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की और पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की। नाज़रीन, जब ये तहरीक इंतशार देखती है कि इनके झूठ का भांडा फूट चुका, कोई इनको सुनने को तैयार नहीं, जब बैरूनी फंडिंग इनको आना बंद हो जाती है, तो फिर ये करते क्या हैं? ये बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और फिर अपने उन तमाम तर हैंडलर्स को एक्टिव करते हैं जिनके ज़रिए से ये अपना सोशल मीडिया का धंधा सजाए बैठे हैं और सोशल मीडिया पर बकवास बेचते हैं, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा बेचते हैं और डॉलर्स कमाते हैं। और करते क्या हैं? आम आवाम का नुकसान करते हैं, इस पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। जावेद हाशमी और शहबाज गिल इस हद तक गिर चुके हैं कि अपनी ही रियासत, अपनी ही सरजमीन, जिन्होंने तुम्हें खाने को दिया, जिन्होंने तुम्हें हर एक उस चीज़ से नवाजा जिसके बलबोते पर तुम एक आलीशान ज़िंदगी गुजारते रहे, सियासत में रहे, अवामी पैसे को इस्तेमाल करते रहे, आज उसी रियासत के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। ना सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़ बल्कि उन तमाम तर सिपाहियों के ख़िलाफ़, उन तमाम तर सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, जबकि यही नाम निहाद सोशल एक्टिविस्ट उन कुर्बानियों पर अपना जहर उगलते रहे, अवामुन नास को मैनिपुलेट करते रहे। इससे पहले भी कई बार ये तमाम तर इंतशारी टोला, ये तमाम तर झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले तहरीक इंतशार के तमाम तर हैंडलर्स, इन्होंने पहले भी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुख्तलिफ तरीके के प्रोपेगेंडे किए, पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, लेकिन आखिरकार इनको मुंह की खाना पड़ी, आखिरकार रुसवाई ही इनका मुकद्दर बनी। लेकिन अब ये कोई भी साजिश कर लें, अब पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम की आंखें मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं और अब तहरीक इंतशार और तहरीक इंतशार से जुड़ा हर एक शख्स उसका मनफी झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अवाम के सामने खुलकर सामने आ गया। हर एक आम पाकिस्तानी बाखूबी तरीके से जानता है कि किस तरीके से ये तमाम तर इंतशारी लोग
کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پاک افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان ایک ایسی گندی ڈرال ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ سازش جو ہمارے روایتی حریفوں نے ازل سے اب تک کی، اور یہ تمام تر ڈالر کھول، یہ تمام تر پیسے کے بھوکے، یہ تمام تر ملک کے غدار اس نہج پر آئے کہ انہوں نے ہر طریقے کا حربہ استعمال کر لیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب کوئی بھی پاکستانی ان کو سننا گوارا نہیں کرتا، جس پر یہ بخلا جاتے ہیں اور ایسے جھوٹے منفی حربے کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اچھا ناظرین، بات یہاں تک نہیں رکتی۔ جس طریقے سے تحریک انتشار کا بانی عمران خان عرف ذہنی مریض 804 جیل میں بیٹھا ہر نئے روز ایک نیا پروپیگنڈا کرتا ہے، جس کو اس کے اپنے تمام تر وہ کارکنان فالو کرتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ مل کر ہمارے روایتی حریفوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ایک شور و وویلا ڈالا ہوتا ہے ہر ہفتے کی منگل کے دن کو کہ ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو ہم ہر چیز بند کر دیں گے، اور جس طریقے سے آج کے روز بھی انہوں نے من گھڑت پروپیگنڈے کی اور کہا کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اڈیالہ کے باہر لوگوں کو لے کر آئیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے، ہر ایک چیز کو پہیا جام کر دیں گے، لیکن آج بھی کیا ہوا؟ علیمہ خان کو اپنے منہ کی کھانا پڑی۔ وہ علیمہ خان جو عرصہ دراز سے کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوئے سڑکوں پر نکلتی ہے، ان تمام تر روایتی حریفوں کے ٹریک پر چلتی ہے جو ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، ان بھارتی ایجنڈوں کے ٹریک پر چلتی ہے جو عرصہ دراز سے ان کو ڈالرز دے رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کر کے وہ پاکستان کی سالمیت کو نیست و نابود کریں، پاکستان کے ان تمام تر ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کریں جو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں۔ علیمہ خان اور علیمہ خان جیسے ہینڈلر جو کہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سے عمران خان کو لے کر مذہبی ٹچ استعمال کرتے ہوئے عوام کو مینیپولیٹ بنایا، آج بھی یہی کیا گیا۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چیخ چیخ کر کہا کہ کے پی کے کو بند کر دو، کے پی کے کی بجلی بند کر دو، آج اڈیالہ جیل کے باہر ہم 10,000 بندہ لے کر آئیں گے۔ کیا ہوا؟ چند سو بندہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر نہ دکھائی گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا جھوٹا منفی پروپیگنڈا پاکستانی عوام کے سامنے کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ آئے روز علیمہ خان ایک نیا کارڈ استعمال کرتی ہے، اور اب نہج تو یہاں تک آ گئی کہ اب مذہبی کارڈ کو، مذہبی ٹچ کو استعمال کیا جانے لگا۔ سڑکوں پر دریاں بچھا کر مذہبی ٹچ دینا، عوام کو اکسانا، چند خواتین کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو ایموشنل ٹچ، مذہبی ٹچ کے ذریعے سے بیوقوف بنانا۔ بس اب عمران خان اور اس سے جڑے ہینڈلرز، ان سے جڑے منفی پروپیگنڈا کرنے والے، ان تمام کا بس اب ایک ہی وتیرہ رہ گیا ہے کہ عوام کے ایموشنز کے ساتھ کھیلو، ان کے مذہب کے ساتھ کھیلو، مذہبی ٹچ دو اور ان کو بیوقوف بناؤ، اور اپنا جو مقصد ہے جو کہ روایتی حریفوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نیست و نابود کرنا ہے، اس میں کامیاب ہو جاؤ، اور پھر بعد میں بھاڑ میں جائے پاکستانی عوام، بھاڑ میں جائے اس ملک کی سلامتی۔ ہمیں تو صرف اپنے ڈالروں سے مطلب ہے، ہمیں تو صرف ان یہودی ایجنڈوں سے مطلب ہے جو ہمیں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ڈالرز کی صورت میں پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب ان سے کارکردگی کی بات کر لو، تو کارکردگی کے سوال پر پھر یہ تشدد پر اتر آتے ہیں، پھر یہ صحافیوں کے خلاف غلیظ غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کا مکروہ اور گندا چہرہ کس طریقے سے بے نقاب ہوا۔ یہ ایک کمسن لڑکا ہے 13 سے 14 سال کا، یہ خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ کے علاقے سکھا کوٹ کا رہائشی ہے۔ اب جس طریقے سے کے پی کے میں بجلی کی سہولیات نہ ہیں، تو اس علاقے میں بجلی کا نام و نشان نہ ہونے کے باعث، ٹرانسفارمر نہ ہونے کے باعث یہ بچے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں وہاں کے جو متعلقہ ایم پی ہیں جن کا نام پیر مسرور صاحب ہیں، ان کی کارکردگی پر تنقید کی جا رہی ہے، یہ مزاحیہ اور طنز و مزاح کے طور پر۔ اچھا، اب ان بچوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، ان بچوں کی جانب سے ایک ٹائر کو پیر مسرور شاہ کی طور پر اس کے اوپر ہار پہنا کر طنز و مزاح کے طور پر اس ٹرانسفارمر کی جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔
اب صفاقیت دیکھیے، اب ان کی عدم برداشت دیکھیے، ان کی ہٹ درمی دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو فلاح و بہبود کے نام پر تمام تر سہولیات دینے کی بجائے کیا اس کم سن بچے کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی، اس کم سن بچوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ جب تم سے بات کی جاتی ہے کہ تم نے کے پی کے کی عوام کے لیے 13 سالوں میں کیا ہے، تو ایسے میں پھر تم یہ کرتے ہو کہ جب تمہارے خلاف کوئی کمسن بچہ مزاح اور طنز کے طور پر سڑکوں پر نکل آتا ہے، جب تمہاری کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے، تو پھر تم منہ بند کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہو کہ کمسن بچے کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتے ہو، کمسن بچے کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ ناظرین، کے پی کے کی عوام عرصہ دراز سے چیخ کر صرف ایک بات کر رہی ہے، اور وہ بات ہے کہ ہمارا حق ہمیں دو، اور یہ جو انتشاری ٹولہ ہم پر مسلط ہے اس سے ہماری جان چھڑواؤ۔ جس طریقے سے ان کے تمام تر پروپیگنڈے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور پشاور میں کارکردگی کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہ ہے، اور صرف وہاں پر ہے تو صرف عوامی مسائل اور کچھ نہیں، جس طریقے سے ان کی دم توڑتی سازش جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانی عوام کے خلاف ہے، اور پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف ہے، جس طریقے سے یہ سازش دم توڑ رہی ہے، عوام الناس از خود ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا مار رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر ایک شہری پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت، نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔